الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. کردار فاضلانا انداز دلبرانا کردار فاضلانا انداز دلبرانا ہر بات ہر ادا کی ان کی پیمبرانہ ہر بات ہر ادا کی ان کی پیمبرانہ اپنوں سے تو محبت کرتے سبھی ہیں لیکن اپنوں سے تو محبت کرتے سبھی ہیں لیکن ہاں دشمنوں سے ان کا انداز مشفقانہ تا دشمنوں سے ان کا انداز مشفقانہ
رب نے کہا احد کو سونا بنا کے رکھ دوں، رب نے کہا احد کو سونا بنا کے رکھ دوں، کر دوں عرب کو سارے تیرے لیے خزانہ، ترجیح آخرت کو دنیا پہ دی نبی نے، ترجیح آخرت کو دنیا پہ دی نبی نے، فرمایا چند روزہ یہ زندگی فسانہ، فرمایا چند روزہ یہ زندگی فسانہ، قدموں تلے تھی دنیا لیکن دعا کی یا رب، قدموں تلے تھی دنیا لیکن دعا کی یا رب، مسکین جہاں میں رکھنا مسکین نہیں اٹھانا، مسکین جہاں میں رکھنا مسکین نہیں اٹھانا۔ ہمارے نبی کے گھر والے پانی اور کھجور پر مہینہ مہینہ بھر گزر بسر کر لیتے تھے۔ شاعر نے نبی کے اہل بیت اور نبی کی آل کی زندگی کو ایک شعر میں پرویا ہے، آب و کھجور پر ہی اکثر کیا گزارا، آب و کھجور پر ہی اکثر کیا گزارا، 2 ماہ تک نہ دیکھا 2 ماہ تک نہ دیکھا آلے نبی نے دانا، 2 ماہ تک نہ دیکھا آلے نبی نے دانا، اے طائر تصور آ دیکھ گھر نبی کا، اے طائر تصور آ دیکھ گھر نبی کا، وہ خام نبوت خانہ مسافرانہ، کردار فاضلانہ، انداز دلبرانہ، ہر بات ہر ادا تھی ان کی پیمبرانہ۔ صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اور میری آواز اگر ہماری پردہ نشین ماؤں بہنوں کے کانوں تک پہنچ رہی ہے تو ان کو بھی میں مخاطب کرتا ہوں، میری معزز ماؤں اور بہنوں اور پیارے بچوں، آج آپ کے اس علاقے میں یہ پروگرام، یہ جلسہ اصلاح معاشرہ کے عنوان سے رکھا گیا، اور بڑی بہترین تقریر آپ نے ہمارے عزیز بھائی جناب فیصل صاحب حفظہ اللہ سے محبت رسول کے موضوع پر آپ نے سماعت۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں اپنے پیارے نبی کی صحیح اور سچی محبت پیدا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، میری تقریر کا عنوان قرآن کریم کی ایک آیت سے نکلنے والے 2 سوال ہیں۔
قرآن کریم کی ایک آیت ہے جو سورہ کہف کی آخری آیت ہے۔ سورہ کہف آپ پڑھتے ہوں گے، جمعہ کے دن پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، اگلے جمعہ تک اللہ تعالیٰ اس کو ایک روشنی عطا کرتا ہے، نور عطا کرتا ہے۔ اگر ہم گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ نور دے رہا ہے تو بڑے بدنصیب ہوں گے وہ لوگ جو اس نور کو حاصل نہ کریں۔ تو جمعہ کے دن 20 سے 25 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، وقت نکالا کیجیے اور سورہ کہف کی تلاوت ضرور۔ سورہ کہف کی آخری آیت، اسی آیت میں 2 سوالوں کا جواب چھپا ہے اور وہی میری تقریر کا عنوان ہے۔ آئیے پہلے اس آیت کریمہ کا ترجمہ دیکھیں۔ انما انا بشر مثلکم، اے نبی آپ فرما دیجیے کہ میں بھی بشر ہوں، جیسے تم بشر ہو میں بھی بشر ہوں، میں بھی انسان ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ تم ایک عام انسان ہو اور میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں۔ یوحا الیہ، میری طرف اللہ تعالیٰ کی وحی آتی ہے، اللہ کا پیغام آتا ہے۔ انما الہکم الہ واحد، اور میرے پاس اللہ کا جو پیغام آتا ہے اس میں سب سے اہم پیغام یہ ہے کہ تمہارا معبود ایک ہے، تمہارا پروردگار ایک ہے، عبادت کرنے کے لائق ایک ہے۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، تو جو اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، جو جنت میں جانا چاہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے یہاں کامیاب ہونا چاہتا ہے، وہ 2 کام کر لے۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، پہلا کام یہ کرے کہ جو بھی وہ عمل کرے وہ ایک عمل کرے، عمل صالح کرے۔ اور کیجیے، اگر کوئی اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، جنت میں جانا چاہتا ہے، 2 کام کرے۔ پہلا کام کیا کرنا ہے؟ نیک عمل کرے۔ اللہ نے یہ نہیں کہ زیادہ عمل کرے، خوب نماز پڑھے، خوب روزہ رکھے۔ اللہ نے زیادہ نہیں کہا، اللہ نے کہا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، نیک عمل کرے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوالٹی کی اہمیت ہے، کوانٹٹی کی اہمیت ہے۔ کتنا عمل لے کے آئے ہو، اللہ کہ یہ میٹر نہیں کرتا، کیسا عمل لے کے آئے یہ میٹر کرتا ہے۔ رات بھر نماز پڑھی ہے، ہر سال عمرہ کرنے جا رہے تھے، سجدے کر کر کے پیشانی پر سجدے کا نشان پڑا ہے، بہت نیکی کر کے آئے ہو، لیکن اگر وہ نیکی اللہ کی نظر میں نیکی نہیں ہے اور وہ عمل اللہ کی نظر میں عمل صالح نہیں ہے تو انجام کیا ہوگا؟ قرآن کریم کا 30واں پارہ اٹھا، الا تاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ، اے نبی کیا آپ کے پاس قیامت کی خبر آئی جو چھا جائے گی؟ قیامت سب کے اوپر چھا جائے گی۔ وجوہ یومئذ خاشیہ، اور قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہرے ڈرے ہوئے ہوں گے۔ وجوہ یومئذ خاشیہ تصلی نارا حامیہ، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو بھڑکتی جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ عاملۃ ناصبہ، یہ وہ لوگ ہوں گے جو بہت عمل کر کے آئے ہوں گے، تھک چکے ہوں گے عمل کر کر کے، بہت نیکی کر کے آئے ہوں گے، لیکن تب بھی تصلی نارا حامیہ، یہ بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ میں ڈالے۔ تو آپ نے کتنی نیکی کی ہے؟ اللہ کیا یہ نہیں دیکھا؟ آپ نے کیسا عمل کیا ہے کہ اللہ کیا کامیاب ہونا ہے؟ تو پہلی کنڈیشن یہ ہے آپ کا عمل عمل صالح ہونا چاہیے۔
اور دوسری شرط کیا ہے؟ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور جو اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، جنت میں جانا چاہتا ہے، کامیاب ہونا چاہتا ہے، اس کو دوسرا کام کیا کرنا ہے کہ وہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، شرک نہ کرے۔ اب یہ دو چیزیں ہیں، اللہ کیا کامیاب ہونا ہے تو دو چیزیں چاہیے، آپ کا عمل عمل صالح ہونا چاہیے اور آپ کی زندگی میں شرک نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہی دو سوال ہیں جن کا جواب سورہ کہف کی آخری آیت میں دیا گیا۔ سوال کیا ہے؟ عبادت کس کی کرنی چاہیے؟ جواب دیا گیا کہ عبادت صرف اللہ کی کرنی چاہیے۔ اور سوال ہے کہ عبادت کیسی کرنی چاہیے؟ تو جواب دیا گیا کہ عبادت ویسی کرنی چاہیے جیسی رسول نے بتائی ہے، عمل ویسا کرنا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں نیک ہو۔ تو عبادت کس کی؟ عبادت صرف اللہ کی، اور عبادت کیسی؟ عبادت رسول کے جیسی۔ یہی دو سوال ہے جن کا جواب سورہ کہف کی آیت میں ہے۔ مسلمان کلمہ پڑھتا ہے، کلمہ شہادت جس کے پڑھے بغیر کوئی اسلام کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، جو اسلام کا پاسپورٹ ہے۔ اسلام میں داخل ہونے کے لیے پاسپورٹ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اس کلمہ شہادت کے اندر بھی دونوں سوالوں کا جواب دیا گیا ہے۔ بندہ جب کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ، بندہ اقرار کرتا ہے کہ عبادت کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو صرف اور صرف اللہ کی ہے، اور بندہ جب زبان سے یہ اقرار کرتا ہے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، تو وہ اقرار کرتا ہے کہ اب میری زندگی رسول کی شریعت کے مطابق گزرے گی۔ میں نے کلمہ رسول کا پڑھا، میں نے محمد رسول اللہ کو اللہ کا رسول مانا ہے، اب میں نیکی کروں گا تو رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کروں گا، میں عبادت کروں گا تو رسول کے طریقے پر کروں گا۔ یہی دو سوال ہیں جن کا جواب کلمہ شہادت کے اندر بھی دیا گیا۔ اور ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا تو کہنا ہے کہ یہ دو سوال ایسے ہیں اس کے اوپر پورے دین کی بنیاد ہے، پورا دین قائم ہے ان دو سوالوں پر۔ جس نے ان دو سوالوں کو سمجھ لیا اس نے پورے دین کو سمجھ لیا۔ عبادت کس کی؟ عبادت صرف اللہ کی، اور عبادت کیسی؟ عبادت رسول کی جیسی۔ اچھا، عبادت کیا ہے؟ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں ہر اس عمل کو یا ہر اس چیز کو جو ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، روزہ رکھتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، زکوٰۃ دیتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، صدقہ خیرات کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، 5 لاکھ 4 لاکھ روپیہ خرچ کر کے حج کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، عمرہ طواف کرتے ہیں اللہ کو۔ جس قول اور عمل سے اللہ کو راضی کیا جائے دیٹ از کالڈ عبادت، اس کو عبادت کہا ہے۔ اور یہ عبادت یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اے میرے بندوں، میں نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اے میرے بندوں، تمہاری تخلیق کا مقصد، تمہارے کریشن کا پرپس، تمہاری سرشٹی کا ادیشیہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو۔ تم اسی لیے دنیا میں بنائے گئے ہو، پیدا کیے گئے ہو، تمہارا کریشن ہوا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو۔ کتنا نادان ہے وہ انسان، وہ دنیا میں سارا کام کر رہا ہے لیکن اپنی پیدائش کا جو مقصد ہے وہی کام نہیں کر رہا ہے۔
وہ کھا بھی رہا ہے، وہ پی بھی رہا ہے، وہ اللہ کی آکسیجن میں سانس بھی لے رہا ہے، وہ اللہ کی زمین کے اوپر گھر مکان بھی بنا کے سو رہا ہے، وہ اللہ کے آسمان کے نیچے زندگی گزار رہا ہے، اللہ کی نعمتوں کا مزہ لوٹ رہا ہے، اور کتنا بڑا حرام خور اور کتنا بڑا نمک حرام ہے اور کتنا بڑا ناشکرا ہے۔ اس اللہ کا نام 24 گھنٹے میں وہ ایک بار بھی لینے کو تیار نہیں ہے۔ اس لیے اللہ قرآن کے 30ویں پارے میں گھوڑے کی قسم کھاتا ہے، وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے دوڑتے ہانپنے لگتے ہیں، قسم ہے ان گھوڑوں کی جب دوڑتے تو ان کی ٹانپوں سے چنگاریاں نکلتی ہیں، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دشمن کی فوج کے اوپر صبح سویرے حملہ کرتے ہیں، قسم ہے ان گھوڑوں کی جب وہ حملہ کرتے ہیں تو ان کے حملہ کرنے کی وجہ سے گرد و غبار ہوتا ہے اور وہ دشمن کی سب میں جا کے بیچوں بیچ حملہ کرتے ہیں۔ ان الانسان لربہ لکنود، اے انسان یہ گھوڑا اپنے مالک کا تھوڑا سا چارہ کھا کر، اپنے مالک کا تھوڑا سا اناج کھا کر، اپنے مالک کا تھوڑا سا بھوسا کھا کر اپنے مالک کا اتنا وفادار ہوتا ہے کہ اپنے مالک کے لیے جان دینے کو تیار ہو جاتا ہے، جن کے میدان میں اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ اے انسان تیرا رب تو ہر پل تجھے اپنی نعمتوں سے نواز رہا ہے، تیری زندگی کی ہر سانس اس مالک کی دی ہوئی ہے، تیرے دل کی ہر دھڑکن اس مولا کی دی ہوئی ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، انسان تو کتنا بڑا ناشکرا ہے، انسان اپنے رب کا بہت بڑا ناشکرا۔ کتنے انسان ایسے جو اللہ کو گالی دیتے، بھائی صاحب اللہ کو گالی دیتے، اللہ کے برابر دوسروں کو قرار دیتے، اللہ کا درجہ بندوں کو دیتے، گھوڑے کی پوجا کرتے ہیں، گائے کو دیکھ کے ہاتھ جوڑتے ہیں، ندی کی عبادت کرتے ہیں، شرمگاہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ ان کو بھی کھلا رہا ہے، ان کو بھی پلا رہا ہے، ان کو بھی اللہ دنیا کی نعمتیں دے رہا ہے۔ اس اللہ سے زیادہ کریم کون ہے؟ اس اللہ سے زیادہ حلیم کون ہے؟ اس اللہ سے زیادہ بردبار کون ہے میرے پاس؟ تو عبادت ہماری زندگی کا مقصد ہے، ہمیں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور اس عبادت میں کوئی ملاوٹ نہیں چلے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے نبیوں کو بھیجا، سارے نبیوں کی شریعت کے احکام الگ الگ تھے، ان کی عبادت کے طریقے الگ الگ تھے، ان کے مسئلے مسائل الگ الگ تھے، مگر بیسک چیز کیا تھی سارے نبیوں کی؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہر امت میں ہم نے رسول بھیجا اور یہی حکم دے کر کے بھیجا کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو، غیر اللہ کی عبادت سے بچو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ اور اسی کا نام توحید ہے، صرف اللہ کی عبادت کرنے کا نام توحید ہے۔ اور توحید کی اپوزٹ، توحید کا الٹا کیا ہے؟ بولو بھائی، شرک۔ توحید ہماری زندگی کا مقصد ہے اور شرک اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، قرآن اللہ کی رحمت سے بھرا پڑا ہے، لیکن وہی اللہ جو اتنا کریم اور رحیم ہے، جب مسئلہ شرک کا آتا ہے، جب اللہ کی عبادت میں کوئی پارٹنر بناتا ہے کسی کو، تو اللہ جلال میں آتا ہے، اور اللہ کیا کہتا ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اے میرے بندو، ہم شرک کو معاف نہیں کریں گے، شرک کے علاوہ کوئی اور گناہ تم کر کے آؤ گے، شرک سے چھوٹا کوئی گناہ ہے ہم معاف کر دیں گے، ہمارے پاس معافی کی گنجائش ہے، مگر شرک کر کے آؤ گے ہمارے پاس معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔
جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ اس انسان کے اوپر جنت کو حرام کر دے گا اور اس کو جہنم میں داخل کرے گا اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اور کوئی اس کو بچانے والا نہیں آئے گا۔ ہم نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہمیں امید ہے، ہمیں آسرا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے پیارے نبی اپنے گنہگار امتیوں کی شفاعت کریں گے، ان خوش نصیبوں میں ہم بھی شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی ہماری بھی شفاعت کریں گے۔ مگر اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا اللہ کے نبی سے، اے اللہ کے نبی من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، اے اللہ کے نبی وہ کون سا خوش نصیب انسان ہے جو قیامت کے دن آپ کی شفاعت حاصل کرے گا؟ آپ نے فرمایا لقد ظننت یا ابا ہریرہ اللہ یسألنی عن هذا الحدیث اول منک، اے ابو ہریرہ مجھے پتا تھا، مجھے یقین تھا یہ سوال اگر کوئی کرے گا تو ابو ہریرہ کرے گا، کیونکہ ابو ہریرہ حدیث کا چاہنے والا ہے، حدیث کا پڑھنے والا، حدیث کا سیکھنے والا، حدیث کو پھیلانے والا، حدیث کا بیان کرنے والا ہے۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے دلوں میں بھی اپنے رسول کی حدیثوں کی محبت پیدا فرمائے۔ حدیث کا چاہنے والا ابو ہریرہ، نبی نے فرمایا کہ ابو ہریرہ مجھے یقین تھا کہ یہ سوال تم کرو۔ اب نبی نے جواب دیا اے ابو ہریرہ اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ خوش نصیب انسان جس کو میری شفاعت نصیب ہوگی، من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسہ، جو دل سے کلمہ توحید پڑھے گا، جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا، اخلاص کے ساتھ پڑھے گا اور اسی کلمے پر اس کا خاتمہ ہوا ہوگا، وہ شرک کے بغیر دنیا سے گیا ہوگا۔ اگر شرک کر کے جائے گا تو نبی بھی اپنا دامن چھڑا لیں گے، نبی بھی مشرک کی شفاعت نہیں کریں گے۔ آج مسلمان دیکھ لو میرے بھائی، چلے جاؤ آپ ان آستانوں پہ، ان دروں پہ جہاں مسلمان کی پیشانیاں جھک رہی ہیں، آپ حیرت میں پڑ جائیں گے کہ کیا لا الہ الا اللہ پڑھنے والی نہیں؟ میرے پیارے ساتھیوں، اتنا خطرناک یہ گناہ ہے شرک کہ اللہ سورہ انعام کی 81 نمبر کی آیت میں، 88 نمبر کی آیت میں 18 نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد کہتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، میرے 18 نبیوں نے بھی اگر شرک کیا ہوتا ان کی تمام نیکیاں برباد ہو جاتی۔ 18 نبیوں کا ذکر کر کے اللہ نے، یہ ہمارے نبی ہیں، یہ ہمارے پیغمبر، ہمارے رسول ہیں، اگر یہ بھی شرک کر کے گئے ہوتے تو ان کی نیکی ان کے کام نہ آتی۔ اور یہ تو نبیوں کی بات ہے، یہ تو رسولوں کی بات ہے۔ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی سے، امام الانبیاء سے، خاتم النبیین سے، رحمت للعالمین سے، شفیع المذنبین سے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے میرے حبیب، اے میرے نبی، ہم آپ کو بھی یہ پیغام دے رہے ہیں اور آپ سے پہلے کے نبیوں کو بھی یہ پیغام دیا گیا تھا لئن اشرکتا، اگر آپ نے بھی شرک کر دیا، لیحبطن عملک، تو آپ کے بھی تمام کے تمام عمل برباد ہو جائیں گے، ولتکونن من الخاسرین، اور آپ بھی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اتنا خطرناک گناہ ہے شرک، اور مسلمان سمجھتا ہے کہ صاحب ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہم شرک پروف ہو گئے، جیسے گھڑی ہے نا، یہ واٹر پروف ہے، پانی میں ڈال دو پانی میں خراب نہیں ہوگی، پانی نہیں جا سکتا اس کے اندر۔ مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے ختنہ کرا لیا، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، گول ٹوپی لگا لیا، لنگی پہن لیا، گوشت کھا لیا، صاحب ہم شرک پروف ہو گئے۔ معاف کیجئے گا میرے بھائی، شرک پروف نہیں ہے مسلمان۔ جو کام مشرک اپنے بتوں کے ساتھ کرے گا، مسلمان اگر اپنے بزرگوں کے ساتھ کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا ڈبل اسٹینڈرڈ ہے، ڈبل معیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا سزا ایک ہے، قانون ایک ہے۔ اللہ نے قرآن میں جب شرک کا ذکر کیا تو اللہ نے یہ نہیں کہا
پتھر کے بت کے ساتھ کرو گے تو شرک ہے، کسی پیڑ کے ساتھ کرو گے تو شرک ہے۔ اللہ نے کہا مجھے چھوڑ کے کسی کے ساتھ کرو گے تو شرک۔ والذین تدعون من دونه ما يملكون من قطمیر، تم اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو پکارتے ہو وہ تو قطمیر کے بھی مالک نہیں ہے۔ قطمیر کس کو بولتے ہیں؟ کھجور کبھی آپ نے کھائی ہوگی، کھجور کھا کے گٹھلی آپ نے اللہ نے فرمایا کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، کھجور نہیں فرمایا، کھجور کی گٹھلی نہیں فرمایا، کھجور کا چھلکا نہیں فرمایا، کھجور کی گٹھلی کے اوپر وہ جو باریک سی چھلنی ہوتی ہے، فرمایا ما یملکون من قطمیر، وہ قطمیر کے بھی مالک نہیں ہے۔ ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، اگر تم ان کو پکارو گے تو تمہاری پکار کو سن نہیں سکتے، اور اگر سن لے تو جواب نہیں دے سکتے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن وہ انکار کریں گے، اے اللہ ہم نے تو ان سے نہیں کہا تھا ہمیں تو تیرے ساتھ شریک کرے، اے اللہ ہم ان کے شرک سے بری ہیں، ہم ان کے شرک سے بیزار ہیں۔ آج اللہ کا مرتبہ آپ نے دوسروں کو دے دیا، بگڑی بنانے والا کوئی اور ہو گیا، اولاد دینے والا کوئی اور ہو گیا، بیماریاں دور کرنے والا کوئی اور ہو گیا، غریبوں کو نوازنے والا کوئی اور ہو گیا، بندے کو نوازنے والا کوئی اور ہو گیا، مشکل کشا کوئی اور ہو گیا، اور غوث اعظم کوئی اور ہو گیا۔ اللہ کے پاس کیا بچا میرے بھائی؟ اللہ کی خدائی، اللہ کی ربوبیت دکھاوے کے لیے، شواف کے لیے۔ شرک کرنے والا اللہ کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ کی ناقدری کرتا ہے۔ اس لیے اللہ نے سورہ حج کے اندر فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له۔ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ مثال بیان کر رہا ہے، تم اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو پکارتے ہو وہ ایک مکھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، اور اگر وہ مکھی ان کے کھانے پینے کی چیزیں لے کے چلی جائے، لا یستن وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُهُ مِنْهُ، اس مکھی سے اپنے کھانے پینے کی چیزیں وہ چھین نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور، کمزور سے مانگ رہا ہے، بندہ بندے سے مانگ رہا ہے، انسان سے مانگ رہا ہے۔ شرک کرنے والا اللہ کی توہین کرتا ہے۔ سارے نبیوں نے اسی اللہ کو پکارا ہے، اور اسی لیے اللہ قرآن کے 20ویں پارے میں کہتا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو مصیبت میں پریشانی میں تمہاری فریاد کو سنتا ہے اور تمہاری مصیبتوں کو دور کرتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے۔ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے میرے بندو؟ حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھو، اپنی قوم سے ناراض ہو کے اپنی بستی کو چھوڑ کے نکل گئے، انتظار کر رہے تھے اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کا عذاب نہیں آیا۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بھی بدگمان ہو گئے اور اپنی قوم کو چھوڑ کر کے اللہ کے حکم کے بغیر چھوڑ کے چلے گئے۔ کشتی پہ سوار ہوئے، کشتی پانی میں آگے بڑھی، طوفان آیا، کشتی ڈوبنے لگی، کشتی والوں نے آپس میں پرچی لکھ کر کے نام ڈالا، بار بار پرچی پہ نام ڈالا، بار بار یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ یونس نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کی اجازت کے بغیر چلا آیا ہوں، تو مجھے پانی میں ڈال دو۔ یونس علیہ السلام کو پانی میں ڈال دیا۔ اس زمانے میں بھی لوگوں کا کانسیپٹ یہ تھا کہ کشتی طوفان میں پھنسی ہے تو کوئی غلط کام کرنے والا کشتی میں آیا ہے۔ آج مسلمان اس ملک میں کہتا ہے صاحب ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، مسلمان یہ سوچنے کو تیار نہیں ہے کہ آخر ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پانی میں گئے، مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ پہ پہنچ گئے،
اب ذرا غور کرنا میرے ساتھیوں، مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس تین اندھیروں میں پھنس گئے، پانی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اور سمندر کا اندھیرا، تین اندھیروں میں یونس نے اللہ کو پکارا۔ جہاں دنیا کا کوئی نیٹ ورک نہیں کام کر سکتا، جہاں دنیا کا کوئی نیٹ ورک نہیں پکڑ سکتا، وہاں اللہ تعالیٰ کا نیٹ ورک موجود ہے۔ فرمایا وَظَنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور یاد کرو مچھلی والے نبی جب انہوں نے تین اندھیروں میں آپ کو پکارا اور کیا دعا کی، لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا میرا کوئی سہارا نہیں، سبحانکا تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، اے اللہ میں ظالموں میں سے ہوں، میری غلطی ہے، میرا قصور۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کسی بھی مصیبت کی گھڑی میں اگر مچھلی والے نبی کی اس دعا کو پڑھ لیا جائے تو اللہ تعالیٰ مصیبت کو انشاءاللہ دور کرے۔ یونس علیہ السلام نے یہ دعا کی، قرآن کہتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے یونس کی دعا کو سنا، مچھلی کے پیٹ میں سنا، سمندر کے اندھیرے میں سنا، رات کے اندھیرے میں سنا، اور اللہ نے یونس کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیا۔ اور اے مومنو تم بھی آج اللہ کو پکارو گے تو آج بھی اللہ تم کو نجات دے گا۔ مانگنے کا طریقہ ہو میرے بھائی تو اللہ مچھلی کے پیٹ سے بھی دعاؤں کو سنا۔ مسلمان کا عقیدہ کمزور ہے، مسلمان کا ایمان کمزور ہے، مسلمان کہتا ہم بار بار اللہ سے مانگ رہے، اللہ ہم کو نہیں دے رہا۔ ارے تو غور تو کر کہ کمی کہاں ہے، کیوں تیری دعا قبول نہیں ہو رہی؟ اللہ نے نبیوں کی دعاؤں کو قبول کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھو، برسوں سے بیمار پڑے، بیوی بچے ساتھ چھوڑ کے چلے گئے، صرف ایک بیوی ہے جو وفادار بیوی کے کام کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اور یاد کرو ایوب کو، وہ دعا کرتے اے اللہ میں بڑا بیمار ہوں، بڑی تکلیف میں ہوں، بڑی مصیبت میں ہوں، اور اے اللہ تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَكَشَفْنَا مَا بِهِ۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ایوب کی دعا کو سنا اور ایوب کی بیماری کو دور کر دیا، اور ایوب کو پہلے سے زیادہ نعمتوں سے نوازا، پہلے سے زیادہ آل اور اولاد سے نوازا ہم نے۔ اللہ ایوب کی سنے گا، ہماری نہیں سنے گا۔ زکریا علیہ السلام بڑھاپے میں 80 سال کی عمر میں اللہ سے دعا کرتے ہیں، لا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ پروردگار اس بڑھاپے میں تیرا بندہ تجھ سے اولاد کی دعا مانگ رہا ہے، اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ، مجھے نیک وارث عطا فرما دے، مجھے نیک بیٹا عطا فرما دے۔ اللہ نے یحییٰ کی شکل میں کو وارث عطا فرمایا۔ تو دعا مانگو تو اللہ سے مانگو، یہ پہلا سبق ہے اسلام کا، عبادت ہوگی تو اللہ کی۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی نے بچے بچے کو یہ عقیدہ سکھایا۔ عبداللہ ابن عباس نبی کے چچا کے بیٹے ہیں، نبی کے کزن ہیں، نبی کی سواری پر پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، 10 یا 12 سال ان کی عمر ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں یا غلام، اے میرے بچے، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ۔ اے بچے جب بھی سوال کرنا اللہ سے سوال کرنا، جب بھی مدد مانگنا اللہ سے مدد مانگنا۔ اور اے بچے کان کھول کر کے سن لے، ساری دنیا کے لوگ مل کر کے اگر تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتے، الا بشیء قد كتبه اللہ لک، مگر اتنا فائدہ جتنا فائدہ اللہ نے تیری تقدیر میں لکھا ہے۔ اور ساری دنیا مل کر کے تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی، مگر اتنا جتنا اللہ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ 12 سال کے بچے کو اللہ کے نبی یہ عقیدہ سکھا۔ ہمارے اولاد کے بچے اگر یہ عقیدہ سیکھ لیں، ہماری بچیاں یہ عقیدہ سیکھ لیں، اللہ کی قسم کسی لڑکی کے مرتد ہونے کی خبر آپ نہیں سنیں۔
ہمارے بچوں کے دل و دماغ میں اگر نبی کا سکھایا گیا یہ سبق اگر بٹھا دیا جائے، ہمارا بچہ کل کاروبار کرے گا، اپنی محنت اور اپنے بازو سے محنت کرے گا اور تقدیر پر ایمان رکھے گا، نہ کسی سے حسد کرے گا، نہ کسی سے جلن کرے گا، نہ حرام روزی کی طرف پلٹ کے جائے گا، کیونکہ اس کا عقیدہ ہوگا کہ میرے مقدر کی جو روزی ہے کوئی چھین نہیں سکتا ہے اور میرے مقدر سے زیادہ مجھ کو مل نہیں سکتا۔ تو توحید یہ پہلی چیز ہے۔ عبادت کس کی؟ عبادت اللہ کی۔ اب آئیے 11:30 ہونے والا ہے، ہم تقریر کے دوسرے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں جو بہت ہی اہم پوائنٹ ہے کہ عبادت کیسی کرنا ہے؟ عبادت رسول کے جیسی۔ کیوں بھائی عبادت رسول کے جیسی کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ نبی معصوم ہے، نبی اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں بولتا۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرا نبی اپنی خواہش سے، اپنی اچھا سے، اپنے مرضی سے کچھ نہیں بولتا، میرے نبی کی زبان سے وحی نکلتا ہے جو اللہ کی طرف سے بلوایا جاتا ہے۔ بھئی بہت نیک انسان بھی ہونا تو غصے میں کبھی کبھی ایسی بات بول دیتا ہے جو بولنا نہیں چاہیے۔ انسان غصے میں اپنا کنٹرول کھو دیتا ہے، مگر میرے نبی غصے میں بھی کوئی ایسی بات نہیں بول سکتے جو اللہ کی مرضی کے بغیر۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں میں اللہ کے پیارے نبی کی ہر حدیث کو لکھ لیتا تھا، مجھے لوگوں نے منع کیا کہ تو نبی کی ہر بات کو لکھتا ہے، ارے اللہ کے نبی بھی تو انسان ہے، آپ کو کبھی کبھی غصہ بھی آتا ہے، ہو سکتا ہے کہ غصے کی حالت میں کوئی ایسی بات بول دے جو نہیں لکھنی چاہیے، تو ہر بات مت لکھا کر۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس آیا اور میں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں آپ کی ہر بات لکھ لیتا تھا، مجھے لوگوں نے منع کر دیا میں نہیں لکھتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ آپ انسان ہیں، آپ کو غصہ بھی آتا ہے، آپ کے منہ سے کوئی ایسی ویسی بات نکل سکتی ہے، اس لیے میں نے نہیں لکھا۔ اللہ کے پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ ترمذی اور ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، آپ نے فرمایا اکتب والذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق۔ اے عبداللہ تو میری ہر بات کو لکھ لیا کر، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، محمد رسول اللہ کی زبان سے کوئی ناحق بات نہیں نکلتی، کوئی غلط بات نہیں نکلتی، اس زبان سے وہی نکلتا ہے جو حق ہوتا ہے۔ یہ اتھارٹی، یہ اختیار، یہ مقام، یہ مرتبہ اس کائنات میں اللہ نے اگر کسی کو دیا ہے کہ ان کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ برحق ہے تو وہ ہستی صرف اور صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی امتی کو یہ اختیار نہیں، کسی بڑے بزرگ کو یہ اختیار نہیں کہ ان کی ہر بات کو لیا جائے۔ اگر یہ اتھارٹی کسی کے پاس ہے کہ ان کی ہر بات کو لیا جائے تو یہ اتھارٹی سے اللہ کے پیارے۔ اس لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، میرا نبی تم کو جو دے دے لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور میرا نبی تم کو جس چیز سے منع کر دے رک جاؤ۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینہ کے اندر نبی کی مسجد میں بیٹھ کر کے حدیث کا درس دے رہے ہیں اور اللہ کے نبی کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کل یوخذ من قولہ ویرد الا صاحب ھذا القبر۔ او لوگوں، دنیا میں ہر انسان کی بات کو لے بھی سکتے ہیں، ٹھکرا بھی سکتے ہیں، مگر اس قبر والے کی بات کو لینا ہی ہے، اس قبر والے کی بات کو ٹھکرا نہیں سکتے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹھکرا نہیں سکتے۔ یہ نبی کا مقام ہے میرے بھائی۔ نبی کا حکم آ جائے تو پھر چوائس نہیں۔ میرے باپ کیا کرتے تھے، میرے دادا کیا کرتے تھے، میرے بزرگ کیا کرتے تھے، میرے خاندان میں کیا ہوتا تھا، میرے گاؤں میں کیا ہوتا تھا، نہیں، نبی کا فرمان آیا، نبی کی حدیث آئی۔ مومن کی شان کیا ہونی چاہیے؟ انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا۔ مومن کے سامنے جب اللہ کا فیصلہ آ جائے، رسول کا فیصلہ آ جائے تو مومن کو بس سر اپنا جھکا دینا چاہیے اور کہنا چاہیے ہم نے سن لیا اور مان لیا۔
اب میں 2-3 مثالیں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ عبادت کیسی؟ عبادت رسول کی جیسی۔ عید کا تہوار آتا ہے، رمضان کا مہینہ ختم ہوا، عید کا چاند نظر آیا، اگلے دن ہمیں عید کا تہوار منانا ہے۔ نبی نے حکم دیا کہ عید کا چاند نظر آ گیا تو اب روزہ نہیں رکھنا ہے، اگلے دن عید کی نماز پڑھنا ہے، لیکن ایک کام اور کرنا ہے، عید کی نماز ادا کرنے کے پہلے ایک کام کرنا ہے، اپنے پریوار کے، اپنی فیملی کے ہر ممبر کی طرف سے، چھوٹا بڑا بالغ نابالغ سب کی طرف سے 1 سا اناج اللہ کی راہ میں صدقہ فطر کے طور پہ دینا ہے۔ اب 1 سا کتنا ہوتا ہے؟ تقریباً 2.5 کلو، 2.25 کلو ہوتا ہے۔ اب مان لو ایک آدمی کے پریوار میں 10 لوگ ہیں، 2.5 کلو کے حساب سے اس کو کتنا اناج دینا ہے؟ 25 کلو دینا ہے۔ اب وہ بیچارہ چاند رات ہے، کل عید ہے، مارکیٹ کرنے گیا، دیر ہو گئی، صدقہ فطر نہیں نکال پایا، صبح کو بھی ٹائم نہیں، عید کی نماز پڑھنے جانا ہے، عید کی نماز پڑھ لیا اس نے، اب گھر آیا، اب سوچ رہا یار صدقہ فطر میں نے نہیں دیا، اب ایک کام کرتا ہوں، میں 25 کلو کا ڈبل نکال دیتا ہوں، 50 کلو دے دیتا ہوں۔ 50 کلو اس نے اناج نکالا اور اللہ کی راہ میں دے دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کو صدقہ فطر کا ثواب ملے گا؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے من اداہا قبل الصلاۃ فہی زکات مقبولۃ، جو صدقہ فطر کو عید کی نماز کے پہلے ادا کرے گا اس کا صدقہ فطر اللہ کیا قبول ہوگا، اور جو عید کی نماز کے بعد دے گا اس کو صدقہ فطر کا ثواب نہیں ملے گا۔ ارے بھائی وہ تو ڈبل دے رہا ہے، عقل کیا کہہ رہی ہے، لاجک کیا کہہ رہی ہے کہ تھوڑے سے ٹائم ہی کا تو ڈیفرنس ہے، رات میں دیتا تو 25 کلو دیتا، دن میں دے رہا ہے 50 کلو دے رہا ہے، عید کی نماز کے بعد دے رہا ہے، تو کون سا ایسا مسئلہ ہو گیا؟ مگر شریعت یہ کہتی ہے کہ نبی نے اگر کہا ہے کہ عید کی نماز کے پہلے دینا ہے تو پہلے ہی دینا ہے۔ تو عبادت کیسی؟ عبادت رسول کے جیسی۔ دوسری مثال، عید الاضحیٰ کا تہوار آیا، بقرہ عید کا تہوار آیا، 10,000 کا بکرا لائے اور آپ نے اس بکرے کی قربانی عید الاضحیٰ کی نماز کے پہلے کر ڈالی۔ زیادہ بھوک لگی تھی آپ کو، بےتاب تھے آپ کلیجی کھانے کے لیے، آپ نے بکرے کو عید الاضحیٰ میں نماز ادا کرنے کے پہلے ذبح کر ڈالا۔ ہر سال آپ 10,000 کا بکرا لاتے تھے، اس سال آپ نے 20,000 کا بکرا لا کر کے ذبح کیا، مگر عید الاضحیٰ کی نماز کے پہلے کر ڈالا۔ اللہ کے پیارے نبی کیا فرماتے ہیں؟ من ذبح قبل الصلاۃ فقد ذبح لنفسہ، جس نے عید الاضحیٰ کی نماز کے پہلے قربانی کی اس نے اپنے لیے قربانی کی، ومن ذبح بعد الصلاۃ فقد اصاب سنت المسلمین، اور جس نے عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد قربانی کی اسے قربانی کا ثواب ملا، اس نے مسلمانوں کے طریقے پر عمل کیا۔ یا اللہ میں نے تو ڈبل بکرا پچھلے سال کا ڈبل میں جانور لایا ہوں، اس سے ڈبل مہینہ میں جانور لایا ہوں، صرف 10 منٹ پہلے عید الاضحیٰ کی نماز 7 بجے ہو رہی تھی، میں نے 6:50 میں نے قربانی کر دی۔ اللہ کے نبی کہہ رہے نہیں، قربانی آپ کی نہیں ہوئی، گوشت ملے گا آپ کو، کلیجی پوری ملے گی، آپ قربانی گوشت کا چمڑا ملے گا آپ کو، قربانی کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا۔ عبادت کیسی؟ عبادت رسول کی جیسی۔ حج کرنے ہمارے کوئی بھائی گئے ہیں، انہوں نے حج کے ارکان ادا کیے ہیں، ان کو معلوم ہوگا حج کے ارکان نبی قدم قدم کی یہی سبق پڑھایا جاتا ہے۔ آج اونچا کی تاریخ آئی، سارے حاجیوں کو حکم ملا کہ چلو مکہ چھوڑ کے مینا پہنچ جاؤ۔ اے اللہ، ہم تو اچھے خاصے
حرم کے اندر مکہ کے اندر ہوٹل میں رہتے تھے اور ہر ٹائم حرم میں جا کے نماز پڑھا کرتے تھے. ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر پایا کرتے تھے. اے اللہ یہ مہینہ میں کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ وہاں پہ کوئی کام بھی نہیں کرنا ہے, وہاں ٹینٹ لگا ہوا ہے, خیمہ لگا ہوا ہے, کھینے میں جا کے 5 ٹائم کی نماز پڑھنا ہے. اے اللہ کوئی کام اور کو نہیں ہے, ہمیں حرم سے کیوں دور لے کے جایا جا رہا ہے؟ مگر میرے پیارے ساتھیوں سبق دیا گیا کہ جو رسول نے تم کو سکھایا ہے, جو رسول کا طریقہ ہے, تم کو اسی کے مطابق کرنا ہے. تم کو اپنا دماغ نہیں لگانا ہے, تم کو اپنی عقل نہیں لگانی ہے. 9 ذی الحجہ کی تاریخ آئی, حاجیوں کو حکم دیا گیا کہ منی سے عرفات کی طرف چلے جاؤ. حاجی عرفات میں پہنچے, حکم دیا گیا کہ ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھ لو. ظہر اور عصر کی نماز 2 رکعت کر کے ایک ساتھ پڑھ لی. پھر سورج کے ڈوبنے تک عرفات کے میدان میں ہے. اے اللہ ہمارے پاس بہت ٹائم ہے, ہم 2 رکعت کر کے نفل نماز بھی تو پڑھ سکتے ہیں. فرمایا نہیں, تم کو عرفات کے میدان میں اب کوئی اور نماز نہیں پڑھنا ہے, کوئی سنت نہیں پڑھنا ہے, کوئی نفل نہیں پڑھنا ہے. اب تم کو سورج ڈوبنے تک دعائیں کرتے رہنا ہے, اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے, لبیک لبیک کہتے رہنا ہے, اللہ کو پکارتے رہنا ہے. اب تمہیں یہاں پہ کوئی نماز نہیں پڑھنا ہے. سورج ڈوب گیا, اب حکم دیا گیا چلو مزدلفہ چلے جاؤ. حاجی عرفات میں مزدلفہ پہنچا اور مزدلفہ میں پہنچنے کے بعد حکم دیا گیا کہ تم 3 رکعت مغرب کی نماز پڑھو اور 2 رکعت عشاء کی نماز پڑھو اور بیچ میں کوئی سنت مت پڑھو. میرے پیارے ساتھیوں قدم قدم پہ حج کے ارکان کے دوران بھی سکھایا جا رہا ہے کہ دین تیری مرضی کا نام نہیں ہے, دین تیری لاجک کا نام نہیں ہے, دین تجھے کیا اچھا لگ رہا ہے اس کا نام نہیں ہے. دین میرے نبی کی اتباع کا نام ہے, دین میرے رسول کی پیروی کا نام ہے. دین کے اندر عبادت اگر چلے گی تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے گی. اور ایک بات اور بتاؤں آپ کو, ابھی ایک بچی نعت پڑھ رہی تھی, میں جب آیا یہاں پتہ نہیں بچی پڑھ رہی تھی یا ریکارڈنگ چل رہی تھی. اس نعت میں ایک شعر کہا گیا, وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے. نبی کی شان میں کہا گیا کہ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے. اب بھائی نعت کے اشعار ہمیں تو سن کے ہم تو جھوم گئے کہ نبی کی تعریف ہو رہی ہے. سوال یہ ہے کہ اس تعریف کی بیس کیا ہے, اس کی بنیاد کیا ہے؟ کیا واقعی میں یہ دنیا اور یہ کائنات نبی کے لیے سجی ہے؟ اس کا کوئی پروف ہے؟ کوئی پروف نہیں. ایک حدیث ملتی ہے, لولا کا لما خلقت الافلاق, اے نبی اگر آپ نہ ہوتے تو میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا. مگر علماء نے صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے, منگرت ہے, اور کسی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت. ہمارے یہاں نعت میں جھوم جھوم کے پڑھا جا رہا ہے, اچھا لگ رہا ہے, دل کو چھو رہا ہے, مگر چونکہ ثابت نہیں ہے قرآن و حدیث سے اس لیے غلط ہے. ہمیں کیا اچھا لگ رہا ہے دین میں یہ نہیں دیکھا جائے گا, دین میں یہ دیکھا جائے گا کہ یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ نہیں. چند سال پہلے ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے اعلان کیا رات میں 8 بجے 1000 اور 500 کے نوٹ آج کے بعد سے بیکار, اب نئے نوٹ چلیں گے 500 کے 2000 کے. گورنمنٹ نے پرانے نوٹوں کو کینسل کیا, نئے نوٹ مارکیٹ میں آئے. پرانے نوٹ کے مقابلے میں نیا والا نوٹ اتنی اچھی کوالٹی کا بھی نہیں ہے, اتنا خوبصورت بھی نہیں ہے, لیکن حکومت نے کہہ دیا کہ پرانا نہیں چلے گا تو نہیں چلے گا اور نیا چلے گا تو یہی چلے گا. اب پرانا نوٹ لے کے آپ مارکیٹ میں جائیں گے 1 روپے کا سامان بھی آپ کو نہیں ملے. دین کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے. آپ کا عمل دیکھنے میں کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو, اگر اس عمل کے اوپر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے تو وہ عمل اللہ تعالیٰ کا قبول نہیں ہوگا, بلکہ ریجیکٹ کر دیا جائے گا, رد کر دیا جائے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس عمل کا ہم نے حکم نہیں دیا تھا تو وہ عمل مردود ہے, وہ عمل ریجیکٹڈ ہے, اس عمل کو رد کر دیا جائے گا, اس عمل کو اللہ کا قبول نہیں. ایک اور مثال دوں آپ کو, نبی نے دعا سکھائی, آئیے وہ دعا پڑھ دیتے, بڑی پیاری دعا ہے. حدیث کے راوی کون ہے؟ براء ابن عازب, صحیح مسلم کی روایت ہے. براء ابن عازب کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھ سے فرمایا کہ اے برا, جب تم بستر پہ سونے جاؤ تو وضو کر کے سویا کرو,
جو وضو تم نماز کے لیے کرتے ہو وہی وضو کر کے تم بستر پہ آؤ۔ ہمارے یہاں بہت ساری عورتوں کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے، صاحب جنات پریشان کر رہا ہے، جادو ہو گیا ہے، اللہ ہے بھلا ہے۔ ارے بھائی نبی کی سنتوں پر عمل کرو، کوئی جنات آپ کے پاس نہیں ہے، الٹے سیدھے خواب آنے بند ہو جائیں گے۔ بس ایک کام کرو، صبح شام کے اذکار پڑھو اور رات میں سونے کے پہلے جو دعائیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی وہ دعائیں پڑھو اور وضو کر کے سویا کرو۔ اس کو اپنی زندگی کا معمول بناؤ۔ رات میں سونا ہے تو وضو کر، حتیٰ کہ اگر آپ ناپاک بھی ہیں، اگر آپ رات میں ناپاکی کی حالت میں سوتے ہیں تب بھی وضو کر کے سوتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ کبھی کبھی اپنی بیویوں سے ملاقات کے بعد وضو کر کے سوتے تھے۔ تو بستر پہ آدمی جب سوئے تو وضو کر کے سوئے اور داہنے کروٹ لیٹ جائے، اور داہنی کروٹ لیٹنے کے بعد اللہ کے پیارے نبی دعا سکھا رہے ہیں، اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ نبی نے فرمایا اس دعا کو پڑھ لو، داہنے کروٹ لیٹ کر کے اس دعا کو پڑھ لو اور اس کے بعد کوئی بات چیت مت کرو، سو جاؤ۔ اگر اسی حالت میں تم مر جاؤ گے، تمہیں موت آ جائے گی تو تم فطرت پر مرو گے، اسلام پر مرو گے، اور ظاہر ہے جب اسلام پر مرو گے تو جنت میں جاؤ گے۔ گویا اگر کوئی یہ دعا پڑھ کے اگر سو جاتا ہے، اسی وقت میں ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، انشاءاللہ وہ انسان جنت میں جائے گا۔ دعا کا مطلب بھی بتا دیتا ہوں، اے اللہ میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر رہا ہوں، اپنے سارے معاملات میں تجھے سونپ رہا ہوں۔ اے اللہ میں اپنی پیٹھ کو تیری طرف لگا کے تیرا سہارا لے رہا ہوں۔ اے اللہ میں تجھ سے امید لگا رہا ہوں اور تیرا خوف میرے دل کے اندر ہے۔ اے اللہ تو اگر پناہ نہ دے مجھے کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے، تو نجات نہ دے مجھے کوئی نجات دینے والا نہیں ہے۔ اے اللہ میں تیری کتاب پر ایمان لاتا ہوں جو کتاب تو نے اتارا ہے، اور میں تیرے نبی پر ایمان لاتا ہوں جس نبی کو تو نے بھیجا ہے۔ چھوٹی سی دعا ہے، محنت کرو، 10 منٹ 15 منٹ یاد کرو، یاد ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بڑی پیاری دعا ہے، نبی نے دعا سکھائی، فضیلت بھی بتا دی۔ اب آج کا دور کیمرے کا دور ہے، میں بیان کر رہا ہوں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، یوٹیوب پر آ جائے گا، بعد میں آپ سن سکتے ہیں، سن کے یاد کر سکتے ہیں۔ اس زمانے میں تو ریکارڈنگ نہیں تھی، صحابہ کوئی کاپی پینسل بھی لے کے نہیں بیٹھتے تو چلو نوٹ کر لیں۔ صحابہ نے جو کچھ بیان کیا یاد کر کے بیان کیا، کتنی بڑی بات ہے۔ ہم لوگ عشاء کے بعد سے بیٹھے ہیں، 2 تقریریں سنی ہیں، صبح ہم سے کوئی پوچھے بھائی عبدالغفار صاحب نے کیا بیان کیا، 10 باتوں میں شاید کوئی ایک بات ہمارے دماغ کے کسی کونے میں رہ گئی۔ فیصل بھائی نے کیا بیان کیا، 10 باتوں میں کوئی ایک بات ہمارے ذہن میں رہ گئی۔ صحابہ کی میموری کتنی اچھی تھی ماشاءاللہ، تو نبی کی پوری حدیثوں کو یاد کر لیتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ 5374 حدیثوں کے راوی ہیں، حضرت عائشہ 2000 سے اوپر حدیثوں کو روایت کرتی ہیں، اور صحابہ کرام نے اتنی ساری حدیثوں کو پورا یاد کیا۔ اللہ کے نبی نے جب یہ دعا سکھائی، حضرت برا ابن عازب اس دعا کو ریپیٹ کرنے لگے، دہرانے لگے، یاد کرنے لگے۔ جب یاد کرنے لگے تو ایک جگہ ان سے چھوٹی سی مسٹیک ہو گئی، ایک جگہ ان سے چھوٹی سی غلطی ہو گئی۔ نبی اکرم نے جو دعا کے الفاظ سکھائے تھے اس میں یہ الفاظ تھے، آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ اس میں نبی کا لفظ آیا تھا، حضرت برا کے منہ سے رسول کا لفظ نکل گیا، وبرسولک الذی ارسلت۔ جیسے ہی ان کے منہ سے رسول کا لفظ نکلا، اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں ہے برا، جو میں نے سکھایا ہے تم کو وہی پڑھنا ہے، میں نے نبی کا لفظ سکھایا ہے تو تم کو نبی کا لفظ پڑھنا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ نبی کی سکھائی گئی دعاؤں میں بھی آپ ترمیم نہیں کر سکتے، آپ ایڈیٹنگ نہیں کر سکتے، آپ چینجنگ نہیں کر سکتے۔ دین میں اگر اتباع ہوگی تو رسول کی ہوگی۔ عبادت کیسی ہوگی؟ عبادت رسول کے جیسی۔ اور 2 واقعات بیان کر کے میں بات ختم کر رہا ہوں۔ عبادت کیسی؟ عبادت رسول کی جیسی۔ 2 باتیں اور بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ امام حسن بصری کے پاس ایک آدمی آیا۔ امام حسن بصری کون ہے؟ بہت بڑے تابعی۔ تابعی کس کو کہتے ہیں؟ تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی کو دیکھا، نبی کو نہیں دیکھا، صحابی کو دیکھا ہے ایمان کی حالت میں،
اور ایمان کی حالت میں خاتمہ ہوا اس کو تابعی بولتے ہیں۔ اور صحابی کس کو بولتے ہیں؟ جنہوں نے ایمان کی حالت میں نبی سے ملاقات کی ہو اور ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے ہو، اس کو صحابی بولتے ہیں۔ تو یہ تابعی ہے، بہت بڑے تابعی حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا امام صاحب ایک سوال ہے، اللہ کے پیارے نبی جب مدینہ سے حج کرنے گئے تو آپ نے احرام کہاں سے باندھا؟ تو حضرت امام حسن بصری نے کہا کہ ذوالحلیفہ سے۔ یہ ذوالحلیفہ کہاں پڑتا ہے؟ میپ نکالو، گوگل میپ نکالو، اس پہ ڈالو ذوالحلیفہ، تو یہ مدینہ سے تقریباً 20 کلومیٹر دور ہے، اور آج وہاں باقاعدہ ایک مسجد بنا دی گئی ہے، مسجد ابیار علی کے نام سے۔ آج آپ مدینہ سے اگر مکہ کی طرف جائیں گے عمرہ کرنے یا حج کرنے تو وہیں پر احرام باندھیں گے، نبی نے وہیں سے باندھا ہے۔ تو حضرت امام حسن بصری نے کہا کہ ذوالحلیفہ سے احرام باندھیں گے، نبی نے وہاں سے باندھا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے پر اللہ تعالیٰ تجھے سزا ضرور دے گا، یہ میں جانتا ہوں۔ جب میرے نبی نے ذوالحلیفہ سے احرام باندھا اور میرے نبی نے اپنی مسجد سے اور مدینہ سے احرام نہیں باندھا تو تجھے یہ عمل کیا نبی کو سمجھ میں نہیں آیا اور تجھ کو سمجھ میں آیا کہ تو یہاں سے باندھنے کی بات کر رہا ہے؟ عبادت کیسی؟ عبادت رسول کے جیسی۔ یہی سبق دیا ہے صحابہ نے، تابعین نے، اسلاف نے، اور اس سبق کو میرے بھائیوں اپنے بھیجے میں داخل کرو اپنے دماغ میں۔ امام سعید ابن مسیب کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا امام صاحب، وہ فجر کی سنت پڑھنے کے بعد 2 رکعت اور پڑھ رہا۔ امام صاحب نے اس کو بلا ادھر آؤ، کیا کر رہے ہو؟ فجر کی سنت بھی پڑھ لیا، فجر کی فرض بھی پڑھ لیا، اب فجر کی فرض کے بعد 2 رکعت اور پڑھ رہا ہے۔ امام سعید ابن مسیب نے کہا کیا کر رہے ہو؟ اب کچھ نہیں، نماز پڑھ رہا ہوں۔ کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، تم یہ نماز مت پڑھو۔ کہا کہ امام صاحب اللہ تعالیٰ مجھے نماز پڑھنے پر عذاب تو نہیں دے گا، میں غلط کام تو نہیں کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، نماز پڑھنے پر مجھے اللہ عذاب نہیں دے گا۔ امام سعید ابن مسیب نے فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے نماز پڑھنے پر سزا نہیں دے گا مگر جو عمل میرے نبی نے نہیں کیا، جس عمل کو میرے نبی نے تقاضا ہونے کے باوجود نہیں کیا وہ عمل تو کر رہا ہے، اس لیے مجھے ڈر ہے کہ تو بہت بڑے فتنے کا شکار ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد امام سعید بن مسیب نے قرآن کی آیت پڑھی فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو لوگ رسول کی مخالفت کرتے ہیں، رسول کے طریقے پر نہیں چلتے ہیں، ان کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں بہت بڑا فتنہ ان کے اوپر نہ آ جائے۔ تو عبادت کیسی؟ عبادت رسول کے جیسی۔ یہ اصول یاد رکھیے، عبادت کس کی؟ عبادت صرف اللہ کی، اور عبادت کیسی؟ عبادت رسول کی جیسی۔ نماز آپ پڑھتے ہیں، کیا نماز کا طریقہ نبی سے ثابت نہیں؟ ثابت ہے، کیونکہ نبی کے الفاظ ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے۔ جائیے تحقیق کیجئے، اپنے علماء سے پوچھیے، کتابوں کا مطالعہ کیجئے، نبی کی حدیث کو اٹھائیے اور دیکھیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسی تھی، اور اس طریقے پر نماز پڑھیے۔ حج کرنے جانا ہے، عمرہ کرنے جانا ہے، پتا کیجئے میرے پیارے نبی کے حج کا طریقہ کیا تھا، عمرہ کا طریقہ کیا۔ تو دین کے اندر اتباع اگر کسی کی ہوگی میرے بھائیوں تو رسول اکرم کی ہوگی، اور اگر یہ اتباع واقعی میں ہم نے کر لی تو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی خوشخبری دے رہا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، رسول کی اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے، اس آیت سے پتا چلا کہ اللہ کا چاہنے والا اور اللہ کا محبوب وہ نہیں ہوتا ہے جو ہوا میں اڑ رہا ہو، جو آگ پہ چل رہا ہو، جو کرشمے دکھا رہا ہو، جو کرتب دکھا رہا ہو۔ ارے اللہ کا محبوب اور اللہ کا ولی تو وہی ہو سکتا ہے جس کی زندگی میں اتباع رسول پائی جاتی ہو، جس کی چال میں، جس کی گفتار میں، جس کے کردار میں، جس کی نمازوں میں، جس کی ملاقاتوں میں، جس کی اٹھک بیٹھک میں نبی کی سنتوں کی خوشبو پائی جائے۔
جو نبی کی سنتوں کا شیدائی ہو، جو نبی کی سنتوں کا پیروکار ہو، جس کے اندر نبی کی اتباع پائی جائے، وہی میرے پیارے ساتھیوں نبی کا اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں رب العالمین آج ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، ہمارے جن بھائیوں کی محنتوں سے آج کا یہ پروگرام منعقد ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان بھائیوں کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک سے بچائے، بدعت و خرافات سے بچائے۔ رب العالمین اس گاؤں میں، اس علاقے میں ہمارے جو بھی بھائی موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کتاب و سنت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے جو بھائی نماز سے دور ہیں، اللہ ان کو نمازی بنا دے، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجل عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ اللہ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور